بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر سن 2010 کے حج کے سلسلے میں کاروان مسلم کی یہ حج تربیتی نشستوں کی پہلی نشست، اور ہر سال یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مومنین و مومنات جو کاروان مسلم کے ساتھ سفر حج کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پری حج یا حج سے پہلے کی یہ تربیتی نشستیں یہاں کراچی میں منعقد ہوتی ہیں، اور وہ بہت ساری باتیں جو دوران حج ان عازمین حج کو کام آنے والی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان پر بات چیت کی جاتی ہے، ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس سال بھی معمول کے مطابق یہ ہماری پہلی کلاس ہو رہی ہے، اور تقریباً 4 یا 5 کلاسز جو ہیں وہ ہماری حج تربیتی نشست کی کراچی میں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جب مکہ مکرمہ ہم سب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو باقی کلاسز پھر ہماری وہاں پر ہوں گی، اور دوران سفر حج مزید ہمیں کیا کچھ کرنا ہے وہاں پر ہمارا ڈسکشن چلتا رہے گا آپ عزیزان کے ساتھ۔ لیکن ابتدا کرنے سے پہلے کسی اعتبار سے میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں اپنے اس ساتھی کا تذکرہ نہ کروں کہ جو پچھلے تقریباً 15 سالوں سے مسلسل کاروان مسلم کے اس سفر حج میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، بلکہ بلا شبہ اور بلا مبالغہ وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، کاروان مسلم کے لیے بیک بون کی حیثیت تھی ان کی۔ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھ سمیت کاروان کی ٹیم کا ہر فرد کسی اعتبار سے بھی ان کی کمی کو بھلا نہیں پا رہا، ان کے خلا کو محسوس کرنے سے رک نہیں پا رہا،
اور ایسا لگتا ہے کہ جو کم از کم ہماری اپنی ٹیم ہے کہ ایک مسلسل ایک ادھورا پن ہے، مسلسل ایک کمی ہے، مسلسل ایک خلا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ تمام حجاج کرام مرد و خواتین جو تقریباً پچھلے 15 سالوں میں کاروان مسلم کے ساتھ حج کر چکے ہیں، ایک ایک فرد ان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے ان کے مزاج کو۔ مجھے واقعاً خدا کی ذات سے پوری امید ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہیں اعلیٰ علیین میں، یقیناً پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار کے ساتھ ان کی روح موجود ہوگی۔ لیکن بہرحال انسان کا دل ہمیشہ چاہتا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آج کے اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پروردگار عالم ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ہم سب کو جو انداز تھا ان کا واقعاً یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حجاج کرام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام عزیزان سے درخواست کروں گا کہ ابتدا میں ہی ان کے لیے اور عمومی طور پر کاروان کے وہ تمام ساتھی جو کسی طرح سے بھی خدمت کرتے رہے درمیان میں نہیں ہمارے، وہ تمام حجاج جو حج کر چکے ہیں اور آج اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کو ایک مرتبہ اپنے سورہ فاتحہ میں یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، امید یہ وہ کلاسز ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک باقاعدہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے مجالس کا یا دروس وغیرہ کا، وہ سب ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، بلکہ خالصتاً ہمیں اپنے موضوع پر ہی رہ کر بات کرنا ہوتی ہے، جو حج تربیتی نشست کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں۔ بار بار یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ ہم حج کی بات کریں ایک بات اور کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم حج کی بات کریں ایک بات اور کر لیں، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، اصل حج کی باتیں شروع ہوتے ہوتے کافی دیر لگ جائے گی۔ لیکن یہ ساری باتیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً ابتدا میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ نہایت ہی اہم ہیں اور ان پر غور کرنا مسلسل ضروری ہے۔ آپ کو آج ریسیپشن ٹیبل پر ایک یہ کارڈ دیا گیا جو بلو کارڈ ہے، ویسے تو دنیا کی خواہش گرین کارڈ کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایز یو آر گرین پاسپورٹ ہولڈرز تو جو ہے وہ گرین کارڈ اگر نہ بھی ہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بلو کارڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ جب ہماری حج کی آخری کلاس ہوگی تو آپ کو ایک گرین کارڈ بھی دیا جائے گا، تو کم از کم آپ گرین کارڈ کی کمی بھی محسوس نہیں کریں گے۔ اس کا عنوان ہوگا حج ایک نظر میں۔ لیکن فی الحال ان چند کلاسز کے لیے ایک کارڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے عمرہ ایک نظر میں۔ عام طور پر جب ہم حج کلاسز کرتے تھے تو حج پارٹیسپینٹس ہمارے اراکین اپنے ساتھ کاغذ، قلم، ڈائری، پین یہ سب چیزیں لے کر آتے تھے اور کئی سارے نوٹس بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کو کام آنے والے ہیں، اور یقیناً یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس کارڈ کی صورت میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انتہائی کمپیکٹ، ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ اس کارڈ پر لکھ دیا گیا ہے، وہ انتہائی ضروری چیزیں کہ جو ہر حاجی کو اپنے پاس لکھنی چاہیے وہ اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، بہت ساری باتیں آپ کو ایسا محسوس ہوں گی کہ یہ بات بھی اگر ہوتی تو اچھا تھا، یہ کم از کم میرے لیے اچھا تھا۔ تو ایسی کوئی بات اگر آپ کو محسوس ہو تو یہ کارڈ ابھی سے آپ کو دے دیا گیا ہے، اسی پر آپ جو ہے وہ ایک نوٹ لکھ لیں کہ بھئی ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ جو اس کارڈ میں لکھی ہوئی ہیں، ایک فلاں بات خاص طور پر میرے کام کی بھی ہے جو ممکن ہے کسی اور کے کام کی نہ ہو، لہٰذا اس کارڈ میں اس کو نہیں لکھا گیا۔ تو اس طرح سے آپ اس کارڈ میں مزید اپنے لیے اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کارڈ بڑے کام کا ہے، اس کو بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اگر اس کارڈ کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کو سفر حج میں کوئی پریشانی اور دقت انشاءاللہ پیش نہیں آنی چاہیے۔